بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اردو زبان و ادب اس پر لیکچر ڈیلیور کرنے والے ہیں۔ چونکہ انگلش گرامر کو سمجھنے کے لیے اردو گرامر کا جاننا از حد ضروری ہے، اس لیے ہم نے ڈیسیژن لیا ہے کہ انگلش گرامر کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کو، اردو میں صرف اور نحو کو، اور اردو گرامر اور کمپوزیشن کو، اردو قواعد و انشاء کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ تو آج ہم صرف اور نحو کا پہلا لیکچر انشاءاللہ دیں گے۔ ہر زبان کے لیے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں اردو گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر ہم اردو زبان و ادب کو درست اور احسن انداز سے بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے دو حصے ہیں، صرف اور نحو، یعنی پہلا حصہ صرف ہے اور دوسرا نحو۔ صرف اردو گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں لفظ پر بحث کی جاتی ہے، ورڈ پر بحث کی جاتی ہے، جبکہ نحو گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ صرف کا تعلق ون ورڈ سے ہے، کسی ایک لفظ کے ساتھ ہے، اور نحو کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہے، پورے سینٹنس کے ساتھ ہے، پورے فقرے کے ساتھ ہے، یا مرکب جملوں اور عبارتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب صرف کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ مثلا لفظ کو ہم پہلے بیان کریں گے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثلا کتاب، پین، پانی، روٹی، بوائے۔ لفظ کی قسمیں ہیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی میننگ کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ الفاظ میننگ فل ہوتے ہیں اور کچھ میننگ لیس ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ جو با معنی ہوتے ہیں، میننگ فل ہوتے ہیں، ان کو لفظ موضوع کہا جاتا ہے، اور جو میننگ لیس ہوتے ہیں، بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو لفظ مہمل کہتے ہیں۔ لفظ مہمل تو لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا کباب، روٹی، کھانا۔ اور لفظ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے وانا یا چائے وائے کے ساتھ وائے کا لفظ ہے، تو یہ مہمل لفظ ہے۔ لفظ موضوع کی قسمیں، یعنی جو با معنی الفاظ ہیں ان کی قسمیں: کلمہ اور کلام۔ اگر ون ورڈ ہو تو اس با معنی لفظ ہو، میننگ فل لفظ ہو، تو اس کو ون ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر زیادہ الفاظ ہوں، دو یا دو سے زیادہ با معنی الفاظ ہوں، تو اس کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں یا مرکب کہتے ہیں۔ مثلا نیک لڑکا یا اسلم نیک ہے۔ کلمہ کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی با معنی جو سنگل ورڈز ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، نام کو کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، ورب کو کہتے ہیں، ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں اور ایکشن کو کہتے ہیں۔ اور حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک پہنچ گیا۔ اس میں سے اور تک 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات یعنی اگر کسی اسم کو ہم فزیکل ایگزسٹنس کے طور پر سامنے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ اگر یعنی اسم ذات یہ وہ اسم ہے، یہ وہ ناؤن ہے which has its physical existence، جو اپنا جسمانی وجود رکھتا ہے، فزیکلی نظر آتا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ مثلا اسلم، قلم، دیوار۔ These are all nouns
دیٹ کین بی سین بائی آور آئیز، یہ وہ ہیں الفاظ جن کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں اور ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں صفت یہ کسی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم اپنی صرف کوالٹی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب اس میں ذات اور اس میں صفت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی اور کوالٹی کے طور پر موجود ہوں گے تو پھر اس میں صفت کا پتہ چلے گا۔ یعنی اس میں صفت نظر نہیں آتی، نظر اس وقت آتی ہے جب اس میں ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے۔ مثلا مسکراہٹ، تو مسکراہٹ کو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جب کسی شخص کی مسکراہٹ ہو یعنی شخص بھی ساتھ موجود ہو تو پھر مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح دیانتداری، خوبصورتی، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اس میں صفت ہیں، اور یہ جب تک ان کا اس میں ذات ساتھ موجود نہ ہو یہ نظر نہیں آتے، یعنی خالی کوالٹی نظر نہیں آتی، جب اس میں ذات ساتھ موجود ہو تو پھر کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اس میں صفت کو کہتے ہیں، خوبی کو کہتے ہیں، کوالٹی کو کہتے ہیں۔ یہ اچھی صفات بھی لوگوں میں ہوتی ہیں اور گھٹیا صفات بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نیک بچہ، تو اس میں نیک اس میں صفت ہے اور بچہ اس میں ذات ہے۔ اسی طرح تیز گھوڑا، اس میں تیز اس میں صفت ہے اور گھوڑا اس میں ذات ہے۔ تو جب اس میں ذات اور اس میں صفت اکٹھے ہوں گے تو پھر ان کی کوالٹی کو دیکھا جا سکے گا، نظر آئے گی اس میں ذات کے ساتھ مل کے۔ اور اگر صرف تیزی اور صرف نیکی یہ اس میں ذات کے بغیر یعنی صرف کوالٹی نظر نہیں آتی، جس طرح ذہانت کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ کوالٹی ہے، صفت ہے۔ تو صفت اس وقت اس کا پتہ چل جاتا ہے جب اس میں ذات ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کہتے ہیں خاص نام کو، پراپر ناؤن کو، مثال کے طور پہ جو کسی کا اسپیسیفک ناؤن ہوتا ہے، اسپیسیفک نام ہوتا ہے، مثلا میرا نام محمد عمر ہاشمی ہے، تو محمد عمر ہاشمی اس میں معرفہ ہے، یہ یعنی خاص نام ہے۔ اور میرا جو اس میں نکرہ ہے وہ مین، آدمی، اسکول ٹیچر، یہ الفاظ ایسے ہیں جو میرے اس میں نکرہ میں آئیں گے، یعنی اس میں نکرہ عام نام کو کہتے ہیں، کامن ناؤن کو کہتے ہیں۔ تو اس گرامر کے حصے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔